کچھ لوگ اپنی ذات میں ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. آپ انہیں پورے شہر میں صرف اور صرف پریس کلب کے باہر دیکھتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے. غریب پاورلیس لوگوں کے حمایتی ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اوپریسڈ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر. ایسا ہی ایک شخص جو اپنے مزاج میں ایکٹیوسٹ ہے, صوفی ہے, درویش ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, میرا دوست سمر عباس. سمر ریسنٹلی آئے ہیں لندن سے, بارٹ لا بیرسٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ابھی اس وقت لا بھی پریکٹس کر رہے ہیں, اور کراچی کی سول سوسائٹی کا ایک بڑا نام. سمر اتنی تعریفیں میں کر سکتا ہوں, اس سے آگے نہیں جاؤں گا میں, یہی کافی یہ ہے. بھی بہت ہے میرے خیال سے. سمر کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک. کراچی کیسا چل رہا ہے؟ کراچی میں ابھی 10 دن پہلے آیا ہوں. کراچی جو ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے آج سے 2 سال پہلے چل رہا تھا. رکتا نہیں, رکاتا حالت حاضرہ کو کئی سال بیت گئے, کراچی ویسے کا ویسے ہی رکا ہوا ہے. ویسے ہی رکا ہوا ہے. اچھا یار صبر, یہ بتاؤ سب سے پہلی بات کہ آپ کراچی کے اندر جانا پہچانا, آپ نے ایکٹیویزم کیا ہے, پورے شہر میں آپ کا نام ریکگنائزڈ ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کے اندر, لیفٹسٹ آرگنائزیشنس میں. پھر آپ اب ایکٹیویزم کر رہے ہیں یو کے میں. کب یو کے جانا ہوا, اور یو کے کی ایکٹیویزم اور پاکستان کی ایکٹیویزم میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ میں یو کے شفٹ ہوا تھا اپنی تعلیم کے لیے 2024 میں. ٹھیک ہے, 2024 کے بالکل اسٹارٹ میں. اور اس کے بعد جو یو کے میں ایکٹیویزم ہے وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہے. جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو جو ہمارے سینئرس تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اب تم جب وہاں کا ایکٹیویزم وہ کرو گے, وہاں کی آرگنائزنگ میں پارٹ لوگے, تو وہ تمہیں ایک بہت ہی انٹرنیشنل ایکسپیرینس دے گا. اور یو کے میں ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکٹیویزم کرنے کو ملتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ پیلسٹائن کا ایشو, وہ ایک اینٹی وار جو موومنٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اور اس کی جب میں میٹنگز میں جایا کرتا ہوں تو وہاں پہ جو اختلاف کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت بہترین ہے. ابھی کل پرسوں میں اپنے ایک سینئر کے ساتھ یہاں پہ بات کر رہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ اس میں ایجڈ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں یونیورسٹی کے ینگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں, شدید اختلافات کر رہے ہیں پرسنل اٹیک کے بغیر. اور اس کے بعد اگر کوئی پارٹی ہے, آخری میں پارٹی کا اعلامیہ آیا, سب نے اس کے اوپر ہاتھ کھڑا کر دیا. صحیح. آپ اختلافات کریں, ایک دائرے میں رہ کے کریں, اور اس کے بعد پارٹی پالیسی اگر آ جائے میجورٹی کے ساتھ, تو آپ کا اختلاف ہو یا نہ ہو, پھر آپ نے اس پہ ہاتھ کھڑا کر دینا ہے. اب کہ جی اس کو پارٹی یہ کہہ ہم رہی ہے اسے تو اگر پھر کمپیئر کریں, آپ کا جو پاکستان کا لیفٹسٹ ایکٹیویزم ہے, کیا آپ کو یہ چیز مسنگ نظر آتی ہے؟ پاکستان کے ایکٹیویزم میں ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو ایکٹیویزم ہے, جو آرگنائزنگ ہے, اس میں جو ہے وہ اتنے لوگ ہیں کہ میں ان کو اپنی انگلی پہ گن سکتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, اس طریقے سے لوگ ابھی نہیں آ رہے ہیں, نئے لوگ نہیں آ رہے, نئے چہرے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. اور اس میں جو اختلافات ہیں وہ آپ کو پرسنل بیسس کے ملیں گے, بجائے اس کے کہ وہ کوئی پولیٹیکل ہوں یا کوئی نظریاتی ہوں. پرسنل جو ہے وہ چیزوں پہ ہیں, بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہیں کہ ہمیں مائک نہیں دیا, ہمیں اسٹیج پہ نہیں بلایا, ہمیں دیر سے بلایا, اس طریقے کی چیزیں, یا ہماری آرگنائزیشن کا نام کال نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ان ایشوز پہ جو ہے وہ ان کے اختلافات ہیں. اب جب ان ایشوز پہ آپ کے اختلافات ہوتے ہیں تو وہ جڑ نہیں پاتے. صبر, میں اور آپ میرا خیال ہے 2014 کے سمرز میں ملے, آج 2025 ہے, یعنی وی نو ایچ ادر اوور اے ڈیکیڈ, یعنی 11 سال ہو گئے. آپ کی یہ بات مجھے بھی سوچ رہا تھا کہ ہاں, میں جب اگر دیکھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کا, کیونکہ میں دی نیوز کے لیے کور کرتا تھا سول سوسائٹی, کوئی نیا نام نہیں آ رہا, اور سول سوسائٹی کے اندر وہی پرانے لوگ نظر آتے ہیں, نعرے مارتے ہوئے, اسپیچز کرتے ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر لوگ لیفٹسٹ ایکٹیویزم سے اٹریکٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ چھوڑیں اس بات کو کہ لیفٹسٹ ایکٹیویزم صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان ایز اے سوسائٹی, وہ ایک پاپولسٹ تحریک انصاف کے ساتھ تو ہے, وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو ہوتی ہے, لیکن وہ جو لیفٹسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, کلیکٹیوز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو یورپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں, اٹریکٹ ہو رہے ہیں پیلسٹائن کی موومنٹ کے اندر, لیفٹ نہیں چلائی ہے یورپ میں, پاکستان کے اندر نئے چہرے کیوں نہیں آ رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا جو لیفٹسٹ ایکٹیویزم ہے
اس کا ایک گولڈن ایرا دیکھا ہے. کب سے کب تک؟ 70s میں, اوکے 80s میں, اس سے پہلے جب حسن ناصر کو مارا گیا اور تمام چیزیں, جب نذیر عباسی کو مارا گیا, جب جو ہے وہ لیفٹسٹ جو پارٹیز ہیں, جو کمیونسٹ پارٹیز ہیں, جب اس کے اوپر بین لگا, تو لیفٹسٹ پارٹیز جو ہیں, جو لیفٹ کی یہاں پہ سیاست ہے, ایسا نہیں ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ ایگزسٹ کرتی ہے, وہ گراؤنڈز پہ موجود ہے, وہ دیہاتوں میں وہ گاؤں میں موجود ہے, لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں, یا ریاست کی طرف سے اس کے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ اگر قدوغن ہے, اس کے اوپر بین ہے, تو اس کی وجہ سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھل پھول نہیں پا رہے. کہاں بین ہے؟ ڈاکٹر عمار علی جان صاحب لیفٹسٹ نے اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے الیکشن لڑا. آپ کے پاس یہاں لیفٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پولیٹیکلی اسپیس موجود ہے. شاید تحریک انصاف کی اتنی اسپیس نہیں ہے جتنی لیفٹ کی موجود ہے, لیکن لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے, لوگ ووٹ نہیں دے رہے, تو ریاست نے کہاں قدم دی؟ آپ نے ہمارے لیے جان وہ نام لیا, وہ تو سوشل ڈیموکریٹ ہے. اچھا, وہ لیفٹسٹ نہیں ہے. وہ مطلب وہ لیفٹسٹ ہیں, ہاں, لیکن وہ سینٹر آپ کہہ لیں, کیونکہ وہ سوشل ڈیموکریٹ ہیں, وہ کوئی ایک ویسے کوئی کمیونسٹ وہ سیاست اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ وہ لاہور سے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کا نظریہ ہے, ان کی تمام چیزیں ہیں, لیکن ان کا جھکاؤ پھر ایک طرف سے آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہے. بالکل. اینڈ میں جتنے بھی سوشل ڈیموکریٹ ہوتے ہیں, وہ ان کا اینڈ تو پھر سینٹ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. اچھا, تو یہاں پہ جو بھی سوشل ڈیموکریٹس ہیں اور سیلیبریٹی ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آخر میں ہم ان کو پیپلز پارٹی میں دیکھیں گے. یہی ہوا ہے, ہم نے تو یہی دیکھا ہے. اچھا, اب مجھے ان کا نہیں پتا, میں کسی کا نہیں کہہ رہا کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. آپ بہت کچھ کہہ چکے ہیں, یہ وقت فیصلہ کرے گا کون کہاں جا رہا ہے, کون کہاں. لیکن چلے کمنگ بیک ٹو دا تھنگ, لیکن میں آپ سے یہاں پہ یہ اختلاف ضرور رکھوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ریاست نے جو لیفٹ کو اسپیس نہیں دی ہوئی, 70s 80s 90s ہو سکتا ہے کہ نہ دی ہو, لیکن ابھی اس وقت 2025 میں کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند ایشوز کے اوپر, ہاں کسی ایک فرد کے اوپر تو ریاست نے شاید مارک کر دیا ہو, کاٹا لگا دیا ہو, لیکن ایک لیفٹ ایز اے پولیٹیکل اسپیکٹرم کہ لیفٹ ایز اے کی لیفٹسٹ پولیٹیکل پارٹی, لیفٹسٹ ایکٹیویزم پر بھی ریاست نے کاٹا مارا ہوا ہے؟ دیکھیں, جو لیفٹسٹ سیاست ہے یا جو لیفٹ کے لوگ ہیں, وہ اس معاشرے کا ہی حصہ ہیں. اگر یہاں پہ ڈسینٹ کا ایک ڈکلائن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سبھی کے اوپر ہے, وہ چاہے رائٹ ونگ ہو یا چاہے لیفٹ ونگ ہو. ابھی 2-3 دن پہلے 27ویں اور 26ویں ترمیم کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا ہے کراچی میں ریگل چوک سے پریس کلب, اس کو لیڈ کرنے والے جو ہیں وہ سارے لیفٹ کے لوگ تھے. تو وہ ایشوز پر ہیں, وہ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایشوز تو انہوں نے منہ موڑ لیا ہو, وہ آج بھی گراؤنڈ پر ہیں. وہ بھلے 5 کی تعداد میں کھڑے ہیں, لیکن وہ کھڑے ہیں. اگر وہ ریلی میں آپ لیٹ سپوز 100 لوگ تھے, لیکن وہ 100 کھڑے ہوئے تھے. وہ 100 وہ لوگ وہ ہیں کمیٹڈ لوگ, جو کہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے لوگ ہیں, یہ آپ وہ لوگ میٹنگز میں بھی آتے ہیں, وہ لوگ آرگنائز بھی کرتے ہیں, وہ لوگ سارا جو ہے اس کے لاجسٹکس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ احتجاج بھی کرتے ہیں, وہ نعرے بھی لگاتے ہیں, وہ اسپیچیں بھی کرتے ہیں. تو لوگ تو موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے, لوگ موجود ہیں, لیکن لوگ کم موجود ہیں. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ہیں 10 ہیں میکس, کبھی یہ ہو جاتا تھا کہ یار کہ ایک ریلی کے اندر 50-100 لوگ آ گئے, تو پھر میں دیکھتا تھا کہ لوگوں میں خوشیاں ہوتی تھیں کہ آج ہم نے 100 لوگوں کو پل کر دیا اپنے ریلی کے لیے. ایز کمپیئر ٹو دیٹ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, 100 بندہ یکجا کرنا ان کے لیے 10 منٹ کا کام ہے. ایسا ہی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کی ایک جو ہم اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لیفٹ آرگنائز نہیں ہے. یہ ایک کلیشے بن گیا ہے کہ ہر لٹریچر فیسٹیول میں بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی آرگنائز نہیں ہے, آرگنائز نہیں ہے. این جی اوز میں چلا گیا لیفٹ, پریس کلب کے باہر فوٹوز کھنچوا گئے. اچھا, وہ جو لیفٹ ہے اس نے اپنی فوٹوز کے بعد اسکالرشپ سے باہر چلا گیا, لیکن لیفٹ ایز اے اسٹرکچر نہیں ہے. یہ اسٹرکچر کیوں نہیں بن پایا؟ اچھا یہ دیکھیں, کمنگ بیک ٹو یور وہ کویشچن جو آپ نے پہلے یہ پوچھا تھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیڈر کہاں سے آتا ہے. لیفٹ میں کیڈر کہاں سے آتا ہے, وہ آتا ہے یونیورسٹیز سے. میں کیسے آیا, میں یونیورسٹی سے آیا, ٹھیک ہے. کیا یونیورسٹیز میں اس وقت اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونینز ہیں؟ نہیں ہیں.
سندھ گورنمنٹ ایک بل پاس کرتی ہے جی، ہم نے اسٹوڈنٹ جو یونین ایکٹ ہے وہ ہم نے پاس کر دیا ہے، اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. بلاول بھٹو نے بڑا سینہ چوڑا کر کے کہا کہ جی سندھ نے جو ہے وہ ہم پہلا صوبہ ہیں وہ جس نے اسٹوڈنٹ یونینس کو الاؤ کر دیا ہے، اور سب بڑے خوش. اتنے سال گزر جانے کے باوجود نہ کوئی الیکشن ہے نہ کوئی کچھ ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بیک سیلز ہوتی ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹی کے ایک ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے اونر، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ یار سمر کوئی لیڈرشپ نہیں آ رہی. میں نے کہا یہ بتائیں لیڈرشپ کیسے آئے گی، کہ آپ کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین ہے؟ کہنے لگے ہاں ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں اور فلانا بندہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. تو میں نے کہا اس کے اختیارات کیا ہیں؟ کانسرٹ کروا دینا، بیک سیل کروا دینا اور پکنک کروا دینا. کیا اس کوئی آپ لوگ کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ کراتے ہیں؟ کہنے نہیں. میں نے کہا تو لیڈر کیسے آئے گا؟ آپ مجھ سے شکایت کریں، میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یونیورسٹیز میں جب تک اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہوں گی آپ کا پولیٹیکل کیڈر نہیں آئے گا. صرف لیفٹ کا نہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں مجھے آئے گا. یاد پڑ رہا ہے کہ ایک ریلی ہوئی تھی جس نے ڈیمانڈ کیا تھا اسٹوڈنٹ یونین کو آپ بحال کریں، اور اس کے بعد پھر وہ مرتضیٰ وہاب ملے تھے. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ واز 2008 اور 9 شاید اس وقت کہی نہیں تھی. وہ کافی بات کا تھا. 2013. 2013. تو اب مجھے بتاؤ کہ اصل رکاوٹ کیا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹ یونین بحال چاہیے تو اسٹیٹ کس بات کے اوپر اس کو منع کرتی ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ ابھی ہر اس بات کو منع کر رہی ہے جس میں لوگ آرگنائز ہو سکیں. وہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹ آرگنائز ہوں. اگر اسٹوڈنٹ کراچی یونیورسٹی کا آرگنائز ہوگا وہ اپنی فیس کی بات کرے گا، وہ اپنے کوٹے کی بات کرے گا، وہ یہ بات کرے گا کہ جو یونیورسٹی میں سبجیکٹس ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے، نئے سبجیکٹس کو متعارف کرایا جائے، ڈپارٹمنٹ کی حالت ٹھیک کی جائے، پوائنٹس کی حالت ٹھیک کی جائے، یہ فیسوں میں جو اپلیکیشن فیس ہے اس کو کم کیا جائے. تو نہ ریاست یہ چاہتی ہے، نہ یونیورسٹیز یہ چاہتی ہیں، نہ پرائیویٹ یونیورسٹیز یہ چاہتی ہیں. عام طور پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کا مطلب ہے اے پی ایم ایس او، آئی ایس او، پی ایس ایف، اور پھر جو ہے نا وہ کیمپس میں اسلحہ اور کیمپس میں لڑائیاں. جبکہ اسٹوڈنٹ یونین میں اور پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹوڈنٹ ونگز میں فرق ہے. اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ ڈبیٹ کرتی ہے سوسائٹی میں، اپنے وہ یونیورسٹیز میں وہ ایک طریقے سے کلیکٹیو بارگین کرتی ہے آن بہاف آف دی اسٹوڈنٹس. صحیح. ان کی فیس کے مسئلے ہیں یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ Basically, it's a students' government. اسٹوڈنٹس گورنمنٹ، Students' اور government. سنڈیکیٹ میں بھی ان کا بندہ بیٹھتا ہے تاکہ یونیورسٹی میں جو بھی فیصلہ ہو، اگر آپ کوئی یونیورسٹی کا بجٹ کٹ کر رہے ہو تو اس میں اسٹوڈنٹ کی نمائندگی ہو، وہ دیکھے کہ آپ کا کہاں پہ کس طریقے سے کٹ کر رہے ہو. وہ یہ دیکھے کہ کتنے فنڈس جو ہے وہ آ رہے ہیں، کون سے فنڈ کس چیز پہ لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی تو اسٹیک ہولڈر ہے اس یونیورسٹی کا. اچھا، تو اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جو جڑ ہے، دا سورس آف دا پرابلم، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین آپ نے بین کر دی کیونکہ آپ نے نیا کیڈر نہیں آ رہا، اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے، پرائیویٹ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جس کا ایم صرف اور صرف ایم بی اے کر کے اینگرو میں وہ کرنا ہے. نو ڈاؤٹ، نو پرابلم ود دیٹ، بٹ اس کا ایک بہت بڑا شاخسانہ یہ نکلا ہے کہ سوشل سائنسز اور وہ والے جو اسٹوڈنٹس تھے جو کہ معاشرے میں کچھ کنسٹرکٹیو کام کر سکتے تھے وہ آنا بند ہو گئے. ایک مسئلہ سمر یہاں پہ جو میں پہلے اس سوال میں کر چکا ہوں، ایک اور مسئلہ ہے این جی اوز. کیا این جی اوز نے لیفٹسٹ ایکٹیویزم کو نقصان نہیں پہنچایا؟ کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ این جی اوز خود ایک کارپوریٹائز ہو گئے، وہ خود ایک آفس ہو گئے 9 to 5 کا جو کہ ڈپینڈنٹ رہے ڈونرس پہ. تو وہ جو ایکٹیویزم ہوتی رہی، اس ایکٹیویزم کا ایک پرٹیکولر مشن ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو فائنینشلی سسٹینیبل رکھنا ہے. پیٹ سب کا جڑا ہوا ہے، کچن سب کا ہے. کیا لیکن اس سے ایک بہت بڑا نقصان ایکٹیویزم کا بھی ہوا کہ یار لوگ اب آرگنائز نہیں ہو رہے، سب نے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول لی؟ ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں، اور یہ جتنے بھی یہ فنڈنگز ہیں، این جی اوز ہیں، یہ ایک ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہیں. اور اس میں مجھے یاد ہے محسن داور صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ جو این جی اوز ہیں ان کا ہونا جو ہے وہ لمٹ کرتا ہے عورتوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو. کیسے؟ اس طریقے سے
کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بجائے اپنا گراؤنڈ پہ پولیٹیکل ورک کرنے کے بجائے وہ گراؤنڈ پہ این جی اوز کی ٹریننگز کروا رہے ہوتے ہیں. ان کا جو گراؤنڈ پہ ہونا، ان کی جو گراؤنڈ پہ موجودگی ہوتی ہے وہ صرف اس مقصد سے ہوتی ہے کہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہمیں رپورٹنگ کرنی ہے، ٹریننگ کرو، پکچرز لو، رپورٹ بناؤ، پیسے لو. صحیح. اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل ورک ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. صحیح. اور جب آپ کسی این جی او کی فنڈنگ لے کے اس پہ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مینول دیا جاتا ہے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوتی، سمپل سیدھی بات ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، یہ پکچر لو، رپورٹ بناؤ، پیسہ لو، گھر جاؤ. صحیح. اور جو این جی اوز کا جو بوم آیا ان کے کام کا، یہ زیادہ تر آیا وارن ٹیرر کے بعد، کہ جو یہاں یعنی ہم اسے کہتے ہیں کہ 2001 سے 2014 تک یہاں تک رہا، یا 2014 سے بعد بھی رہا. میں دیکھیں اس کے بعد بھی رہا. اچھا. صحیح ہے. ابھی جو این جی اوز کا بوم چل رہا تھا وہ آج سے 3 سال پہلے تک تھا. 3 سے 3 سال پہلے 3 سے تک. 4 سال پہلے تو تک. اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھ لیں، اگر ہم اس کے سال کر لیں کوئی 16 17 18 سال، ان 16 18 سال کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ این جی اوز نے کوئی ایک کام ایسا کیا ہے ہماری سوسائٹی میں جس کو ہم کہہ سکیں کہ اسٹرکچرلی بنیادی طور پہ کوئی معاشرے میں مثبت تبدیلی لائے، یا یہ صرف یہ تھا کہ ڈونر کو اپیل کرنے کے لیے، اسے اپیز کرنے کے لیے جو کام کیا وہ کیا؟ نہیں، میں ایک دم سے ان کا سارا کام جو ہے وہ نل اینڈ وائٹ بھی نہیں کر سکتا کہ میں یہ بولوں کہ کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ یہاں موجود تھے بڑی تعداد میں، اچھی بڑی ان کی فنڈنگ تھی، انہوں نے بہت سارے لاس پہ کام کیا. ٹھیک ہے. ٹرانسجنڈر پروٹیکشن بل آیا آپ کا جو ہے. اس کے علاوہ وہ ہے بڑا اچھا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر جو ہے انہوں نے بہت کام کیا. اس کے بعد اس کی جو کمپلائنس کا کام تھا وہ بہت ہوا. اس میں آپ کے جو ہے وہ لیبر لاز وغیرہ بہت سارے بنے. آپ کے جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو لاز ہیں وہ بہت سارے آئے. تو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا. صحیح. لاس کی اگر آپ اس پہ دیکھیں تو کام ہوا ہے. ہم ایک دم سے اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک. کام ہوا ہے لیکن وہ پولیٹیکل کام کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. وہ پولیٹیکل کام کا جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے پولیٹیکل کام نہیں ہوا لیکن این جی او کا کام ہوا ہے تو ہم اس کو وہ کریں. میں سمجھتا ہوں اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. انہوں نے جو کام کیا ہو وہ پولیٹیکل اس کا ہاں، لیکن سمجھ اس میں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ کچھ لا میکنگ کے اندر این جی اوز کے کچھ قابل کام ہوگا. میں نے پرسنلی دیکھا کہ یو ایس ایمبیسی کے باہر وہ جو دیواریں ہیں اس کے اوپر پینٹ کر دیا ایک این جی او نے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ پیس، وی نیڈ پیس. اب وہ جو پوری جو فنڈنگ ہے وہ یو ایس کو دکھانے کے لیے کہ یار یہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے دیواروں کے اوپر آپ نے رنگ کر دیا. جو ڈونر ہے جو پیسے دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اور یہ کتنا مضحکہ خیز ہے کہ آپ یو ایس کی دیواروں پہ، مطلب یو ایس ایمبیسی کی دیواروں پہ آپ وہ لکھ رہے ہو وی وانٹ پیس. مطلب ٹھیک ہے وی وانٹ پیس، لیکن ٹھیک ہے وہی لوگ تو سارے جو ہیں وہ تو گورے کو دکھانا تھا نا، گورے کو دکھا رہے. لیکن ایک پرٹیکولر چیز جس چیز سے مجھے اعتراض ہے پرسنلی، وہ یہ کہ این جی او کے اندر بھی اب اٹس گونا بی اے ٹف ورڈ، ہارڈ ورڈ، لیکن ایک مافیا طرز کے لوگ ہیں، کوئی 5 10 ایک کارٹل ہے، ایک ببل ہے. ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یار انگریزی کیسے بولنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، وائن اینڈ ڈائن کیسے کرنا ہے، اور وہ آپ بیٹھ کے وہ جو گورا ہے جو ایمبیسڈر ہے اس کے ساتھ ایک چلنگ کس طرح کرنی ہے. اب وہ جو 5 6 لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے ایمبیسی کے پاس ایک پرٹیکولر بجٹ ہے، اس بجٹ کو اس نے نکالنا ہے، ورنہ پھر وہ ڈی سی سے بات ہوتی ہے. ابھی نہیں ٹرمپ سے پہلے، اب تو وہ بند ہو گیا، بائیڈن یا اوباما کوئی تھا کہ یار ہم نے آپ کو اتنا بجٹ دیا تھا، اس بجٹ کو آپ نے خرچ کیسے کیا. وہ ڈالر رکھا ہوا ہے، اس ڈالر کو خرچ کرنے کے لیے جو ایمبیسی کے اندر 10 لوگ آ رہے ہیں ہر ایونٹ پہ، آپ نے ان 10 لوگوں کو دے دیا بھائی آپ کے پاس $1,00,000، آپ کے پاس $50,000، آپ کے پاس $25,000. اب جو کرنا ہے کرو، یہ مینولز ہیں اور آپ نے یہ کام ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایک پرٹیکولر لوگ انہوں نے بڑا اپنے فارچون سیٹ کی اس تمام اس این جی او انڈسٹری کی وجہ سے. لیکن گراؤنڈ پہ آپ نے کہا کہ لا میکنگ اچھی ہوئی، لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ ان کا کام اس سوسائٹی کے لیے کنسٹرکٹیو نہیں ڈسٹرکٹیو رہا ہے. وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. آج پروجیکٹ ہے، آج میں نے جا کے ٹریننگ کرا دی، کل پروجیکٹ نہیں ہے میں جاؤں گا بھی نہیں. صحیح. پولیٹیکل ورک جو ہوتا ہے وہ سسٹینیبل ہوتا ہے.
آپ کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی پیسہ ملے گا یا مجھے کوئی جو ہے نا اس سے کوئی بہت بڑا مانیٹری کوئی فائدہ ہو رہا ہے. وہ میری جاب نہیں ہوتی, وہ میرا ایکٹیویزم ہوتا ہے, وہ میرا پولیٹیکل ایکٹیویزم ہوتا ہے. تو میں وہاں جاؤں گا, میں وہاں پہ لوگوں سے کنیکشن بناؤں گا, میں وہاں بیٹھوں گا, وہ ان کے مسائل پہ بات کروں گا. این جی او وہاں جائے گی, وہ ٹریننگ کرے گی, ریپ اپ کرے گی, گھر آ جائے گی, پھر کبھی جائے گی. اور وہ ٹریننگ کہاں پہ کرے گی؟ کیا چیز؟ ٹریننگ کہاں پہ کرے گی؟ ٹریننگ ڈفرینٹ جگہ پہ ہوتی ہیں, جیسے کہ کسی ایک کے گھر میں آپ کو کہیں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں اصل میں. ہاں نہیں, وہ ٹریننگ کے لیے عام طور پہ آپ نے کبھی کسی کو بلا لیا ہوٹل میں, اواری میں بلا لیا, میران میں بلا لیا, بیچ لگژری میں بلا لیا, اچھا کھانا, اچھا وہ. میں خود مجھے ایک زمانے میں جب میں جاب لیس ہوا کرتا تھا اور میں ایکٹیویزم کرتا تھا تمام چیزیں, اور اس میں میرے بہت سارے این جی او والے دوست تھے, وہ کال آئی, یار وہ ہمیں 20 لوگوں کو بلانا ہے تو تم اپنے 5 دوست لے کے آؤ. اچھا بھائی, کس طرح کے چاہیے, کون چاہیے, کوئی بھی لے آؤ, بس 5 لے آؤ, کیونکہ ان کو اپنا اٹینڈنس شیٹ بھرنی ہے. 20 لوگوں کی ٹریننگ ہے, 20 لوگ چاہیے, 5 لوگ, وہ 15 ہم نے کرنی ہے, 5 کم پڑھنے لے جو ہے وہ یا تو بھیج دو یا لے کے آ جاؤ. میں ابھی بھی میں لندن میں ہوتا ہوں, وہاں پہ کبھی کال آ گئی وہ کسی دوست کی, یار فلانی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہو رہی ہے اواری میں, لڑکوں کو کوئی بتا دو, اگر 5-6 ہیں لڑکے کوئی ان کو بھیج دو. اچھا بھائی 1 دن کی ہے, ٹھیک ہے بھائی, میں نے بھیج دیا, وہ لڑکے بھی خوشی خوشی گئے. ٹھیک ہے, ان کو انفارمیشن بھی مل رہی ہے, ایسا نہیں ہے کچھ نہیں مل رہا, کچھ نہ کچھ وہ وہاں سے سیکھ کے ہی اٹھ رہے ہیں, ساتھ میں اچھا ناشتہ کر رہے ہیں, دن کا کھانا کھا رہے ہیں, رات کی ہائی ٹی وہ شام کی ہائی ٹی کر رہے ہیں, اور وہ گھر آ رہے ہیں. سب میں ورکنگ کلاس کہاں ہے؟ ان سب میں ورکنگ کلاس ہی تو نہیں ہے, ہوٹل سے باہر ہے. نہیں, ورکنگ کلاس والوں کو بھی وہ بلاتے ہیں اواری وغیرہ میں, 1 دن کے لیے بلا لیتے ہیں, بس 1 دن کے بلا 1 دن کے لیے بلا لیتے ہیں, پھر ہو گیا کام, بھیج دیا, پھر رپورٹنگ ہو گئی, اٹینڈنس شیٹ بھر گئی اور بھیج دیا. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز ہے, چلو یہ تو این جی او کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے. دوسری بات یہاں یہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ 2014, 2015, 2016 میں آپ نے نئے چہرے نظر آئے, خاص طور پہ پوسٹ اے پی ایس اٹیک کے بعد. سول سوسائٹی ایک پنیکل پہ تھی, روز پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, کچھ لوگ جو اب سیلیبریٹیز بن گئے ہیں وہ اسی وقت انٹروڈیوس ہوئے, جو شاید آپ نے اور نغمہ نے انٹروڈیوس کیے. ہماری دوست جو ابھی کراچی آ گئی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک پوڈ کاسٹ ہوگا. لیکن اب آپ یہاں پہ نظر یہاں یہ آتا ہے کہ یار بہت سے لوگ جو آئے 2 سال 1 سال 3 سال انہوں نے کام کیا, فوٹوز بنی, پروفائل بنی, اور پروفائل بننے کے فوراً بعد وہ گئے اسکالرشپس پہ. نتھنگ رانگ ود دیٹ, لوگ باہر جائیں پڑھیں, لیکن جیسے ہی وہ باہر گئے دے نیور ریٹرن. بیکاز دے نیور ریٹرن, تو محسوس یہ ہوا کہ سول سوسائٹی ایکٹیویزم ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال ہوئی, اس سے ایک آبجیکٹیو حاصل ہوا. وہ آبجیکٹیو جب حاصل ہو گیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی بات درست ہے, کتنا غلط؟ آپ کی توپوں کرو وہ اگر میری طرف ہے تو میں اسکالرشپ پہ نہیں گیا. اچھا, ہاں, میں اسکالرشپ کیا واپس آ رہے ہیں؟ میں ارادہ رکھتا ہوں, میں نے یہاں اپنی لا فرم بنائی ہوئی ہے. نیت آپ کی ہے. میں نے کراچی میں اپنی لا فرم جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے, اور میں بالکل ارادہ وہ رکھتا ہوں اگلے 2 سے 3 سال میں یہاں لوٹ جانے کا, کیونکہ یہاں پہ میرا ایکٹیویزم ہے, یہاں پہ میری روٹس ہیں, تو میں یہیں پہ آؤں گا. تو توپوں کو میری طرف نہ کیجیے. ہاں, لیکن اگر آپ نہیں آئے تو پھر ہم اس کو ریکارڈ کر کے دوبارہ چلائیں گے فور شیور. اچھا, لیکن ایک چیز یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود جب ایکٹیویزم میں آیا تو میں اے پی ایس کے بعد آیا. صحیح, دونوں. اے پی ایس سے پہلے میں تھا, کیونکہ وہ شیعہ کلنگ, شیعہ جینوسائڈ, اس کے اوپر میں پیجز چلانا, اور میں تھوڑا بہت احتجاجوں میں جانا, یا میرے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے اگر وہاں جمعے کے کچھ وہ احتجاج ہو رہا ہے جمعے کے بعد, تو میں نے اس میں صرف کھڑے ہو جانا. کوئی اتنا زیادہ میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کرتا تھا, کیونکہ مجھے میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, گھر سے نکلنے کی وہ اجازت نہیں تھی. اے پی ایس کے وقت جو ہے وہ اے پی ایس کے بعد میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کے جو ہے وہ اس میں آیا کرتا تھا ڈفرینٹ وہ یہ پروٹیسٹ وغیرہ میں. اور جب میں وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتا تھا تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا, ارے یہ تو فلانا بندہ ہے, اس کو تو میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے, ارے یہ تو فلانا بندہ ہے, ان کو میں نے اور جو ہے وہ فیس بک کے ویڈیوز میں دیکھا ہے. میں بڑا اس سے وہ ہوتا تھا, میں ان کی اسپیچ وہ سنا کرتا تھا کہ یار یہ کیا بول رہا ہے, یہ بندہ کیا بول رہا ہے, یہ کیسے نعرے لگا رہا ہے. اور پھر جو ہے وہیں سے میرے بھی ایکٹیویزم کا وہ آغاز ہوا. پھر کچھ عرصے بعد شکارپور بلاسٹ ہو گیا, پھر میں اس میں انوالو ہوا. تو وہاں پہ پھر میں ڈفرینٹ جو ہے وہ لیفٹ کے لوگوں سے ملا, پھر جو ہے وہ وہاں سے, ورنہ تو میں آئی ایس او میں جا رہا تھا ٹو بی آنیسٹ. لیکن اچھا ہے کہ میں وہاں وہ جانے سے پہلے جو ہے وہ میں صحیح ہاتھوں میں آ گیا, سیدھی راہ پہ آ گیا. اچھا, تو میرا وہاں سے شروع ہوا. لیکن ابھی جو لوگ نہیں آ رہے ہیں, ابھی اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ
لوگوں میں خوف بھی ہے، لوگوں میں خوف بھی ہے. ہم بھی جب یہ سب کام کیا کرتے تھے، پہلے اسپیس تھا، تھوڑا بہت تھا، ہم لوگ کام کرتے تھے، سب چیزیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے ایسا ڈکلائن دیکھا کہ مجھے یاد ہے ہم نے ایسوسیٹ ڈگری والا ایک ایشو چل رہا تھا کراچی یونیورسٹی کا، اس میں ہم نے تمام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کو بلا کے صوفی ہوٹل، ایک وہاں پہ ہے صوفی کینٹین، صوفی ہوٹل، ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے. ہم میٹنگ کر رہے ہیں، سب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ ابھی ختم ہوئی، چائے وائے پی رہے ہیں، 2 لوگ آئے، ہاں بھائی کس ایشو پہ میٹنگ تھی، کیا وہ تھا. تو کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسپیس یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے کہ آپ 10 لوگ بیٹھ کے بات کر سکیں. تو یہ صرف یونیورسٹی کا ایشو نہیں ہے، پوری ایک سوسائٹی میں ڈسینٹ کا جو ہے وہ ڈکلائن ہے، اس میں لوگوں میں خوف بھی ہے. اور جب کہ ایسا نہیں ہے کہ اب ایشوز نہیں ہیں، اے پی ایس کے بعد بھی یہاں پہ بڑے اٹیکس ہوئے، اس طریقے سے کا بڑا اٹیک نہیں ہوا لیکن اس کے بعد بھی ایشوز ہیں. آپ دیکھیں کراچی کے کتنے ایشوز ہیں، کوئی نہیں نکل رہا. ابھی بچہ گٹر میں جو ہے وہ گر گیا، محض 100 لوگ نیپا پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کال بھی دی، ماں باپ نے کال دی، اور لوگوں نے دی. یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈر ہے یا پھر لوگوں کے اندر بے حسی ہے؟ میں سمجھتا ہوں دونوں عنصر ہیں، بے حسی بھی ہے لیکن ڈر بھی موجود ہے، ڈر بھی ہے. ہم ڈر والی چیز کو جو ہے نا ایک دم وہ نہیں کر سکتے کہ ڈر نہیں ہے، وہ لوگوں میں ڈر بھی ہے. اگر آپ یہاں پہ لوگوں میں ڈر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ آج آپ نے بات کی شکارپور کے اٹیک کے بعد آپ لوگوں نے، مجھے یاد ہے کہ بڑے خطرناک قسم کے نعرے لگائے تھے. وہ نعرے ہم یہاں پہ بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ نعروں کے اندر آپ ڈائریکٹلی آپ ہٹ کر رہے تھے. آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نعرہ کوئی شخص پریس کلب سے باہر کے اپنے گھر کے اندر بھی لگا دے. کیا وجہ ہے کہ جو وہ نعرے لگانے والے ان کا انتقال ہو گیا، یا وہ جو نعرے لگانے والے تھے وہ خود ڈر گئے، یا یہ ہے کہ ایک ریڈ لائن اسٹیٹ نے کہہ دی ہے کہ یار یہ کراس نہیں کرنا، اور ہم سب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہاں ہم یہ ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے؟ اچھا، میں آپ کو ابھی 2 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں. 2 دن پہلے ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا ریگل چوک سے کراچی پریس کلب، 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف، ٹھیک ہے. تو اس میں موجود تھا اور سب ہمارے دوست تھے آرگنائز کرنے والے. تو بار بار جو ہیں وہ پولیس والے بھائی آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بس نعرے، بس ریاست کے خلاف نعرے نہیں لگائیں، بس ریاست کے خلاف نعرے نہیں لگائیں، آپ نکالیں، آپ کا حق ہے تمام چیزیں. پھر وہ انہوں نے ہمارا جو مائک تھا جس گاڑی کے اوپر، انہوں نے وہ گاڑی ضبط کر لی تھی. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ مائک ہمیں دو تاکہ مائک ہمارے ہاتھ میں رہے، ورنہ تو کوئی بھی نعرہ لگائے گا. تو انہوں نے پھر ہمیں گاڑی لا کے دی. ہم پریس کلب پہنچے تو ساری وہاں پہ لائن سے بسیں کھڑی کر کے انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیویجولز جو ہیں نا، سب لوگ جو ہیں، آپ لوگ فٹ پاتھ سے ہو کے پریس کلب چلے جائیں، گاڑی نہیں جائے گی، مائک نہیں جائے گا. اور جو نا ہمارے ساتھ سمی جو ہے وہ چل رہی تھیں، ہمارے ساتھ سندھی مسنگ پرسن سے کچھ لوگ چل رہے تھے. اب وہ پولیس والا آ کے یہ پوچھتے آپ کے ساتھ بلوچ کیوں چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ بلوچ کیوں چل رہے ہیں. میں نے کہا کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں رہا؟ اگر نہیں رہا تو میں ہٹا دیتا ہوں، اور اگر ہے تو پھر بھائی چلیں گے، پاکستانی ہے، اس ملک کے جو ہے وہ شہری ہیں، کیوں نہیں چلیں گے. میں نے کہا ہاں وہ بالکل جو ہے وہ بلوچ بھی چل رہے ہیں اور سندھی بھی چل رہے ہیں، مہاجر بھی چل رہے ہیں، پٹھان بھی چل رہے ہیں، سب ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ جو 26ویں اور 27ویں یہ ترمیم ہے تو سب کو افیکٹ کر رہی ہے. تو میں نے کہا سب چل رہے ہیں بھائی، تمہیں کیا ایشو ہے. پھر انہوں نے خیر ہماری گاڑی پریس کلب پہ نہیں جانے دی، ان کو مائک سے مسئلہ ہے. اب تو اس حد تک ڈکلائن ہے کہ ان کو مائک سے مسئلہ ہے. کہتے ہیں اسپیکر آپ پریس کلب پہ لے کے نہیں جائیں. حل کیا ہے؟ حل صرف جماعت اسلامی، حل جو ہے وہ دیکھیں حل کیا ہوتا ہے. حل کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اچھا حل نہیں حل ہے. کیا ہی ہوگا. نہیں تو پھر اس کا مطلب پھر ہم بھی آپ کی طرح لندن موو ہو جائیں. کچھ عرصے کے لیے گیا ہوں میں، کچھ عرصے کے لیے پڑھائی کریں گے، پھر آئیں گے یہیں پہ وکالت کریں گے، یہیں پہ ایکٹیوزم کریں گے. نہیں لیکن سمر ایک چیز سب سے بڑا ایک ایشو ہے کہ جیسے آپ کی ایک ینگ پاپولیشن، آپ کا جو جنزی ہے وہ ہر چیز اب ڈکٹیٹ کرتا ہے. آپ کی کنزیومر چوائسز سے زیادہ آپ کی پولیٹیکل چوائس بھی. پی ٹی آئی ایک فنومنا ہے، پی ٹی آئی کہ وہ جنزی کیوں پسند کرتی ہے، اس کی ایک پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لیفٹسٹ ایکٹیویزم ہے اور جنزی، کیا وہ کسی طریقے سے پاکستان میں جیسے کہ نیپال میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، گریس میں ہوا، ادھر یہاں پہ جنزی لیفٹ کی طرف ٹرن کر رہی ہے؟ نیو یارک کے اندر ممدانی کا آنا ایک بہت بڑا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے کہ ایک آدمی جو یہاں پہ اس نے اسرائیل کے اوپر ایک پرٹیکولر پالیسی لی اور اس کے باوجود وہ جیت گیا. اسلاموفوبک کیمپینز چلی لیکن وہ رہا اور اس نے ایک بڑی لیڈ سے مارا.
کیا وجہ ہے کہ جہاں دنیا بھر کا لیفٹ کہیں نہ کہیں سے ایمرج ہو رہا ہے، ری ایمرج ہو رہا ہے، باؤنس بیک کر رہا ہے، ہمارے پاس راوی چینی چین کہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ڈر ہے، آرگنائز نہیں ہے، لیکن یہ جو جینزی سوشل میڈیا ایکٹیویزم ہوتی ہے اس کے اندر تو نہ تو ڈر ہوتا ہے، نہ کچھ آپ فیک پروفائلز بنا لیں، کچھ نہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے آپ ریاست کو ڈاج کر دیں. جینزی کیوں نہیں اٹریکٹ ہو رہا آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ حل کی جو آپ بات کر رہے تھے، حل یہی ہے کہ آرگنائز کیا جائے. اسکول وہ کالج کی بیس پر کسانوں کو، ورکنگ کلاس کو، یہ لیبر طبقے کو آرگنائز کیا جائے. جو آپ جینزی والی بات کر رہے ہیں، میں یو کے ایکٹیویزم کا، وہاں کے لیفٹ کا، یو ایس کے لیفٹ کا، وہاں کے ایکٹیویزم کو تو موازنہ کر سکتا ہوں، لیکن ہم ان دونوں کا موازنہ پاکستان کے اس سے نہیں کر سکتے. وہ بہت میچور وہ جو ہے وہ لیول پر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی اس طرح کی نیوز آتی ہے، آئی ایس پی آر کا کچھ آتا ہے یا تمام چیزیں، یا عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی نیوز آتی ہے، تو میں جا کے ہمیشہ اس کے کامنٹ پڑھتا ہوں کہ لوگ کیا اس پہ بول رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں، آپ کو میجورٹی لوگ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہارڈ لائن لیتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ ریاست کو نہیں پسند. آج کل تو اے آئی کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں سب کو گھسیٹ کے وہ لے کے جا رہے ہیں جیل میں، ایک کے بعد ایک. ان میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ چہرے ہیں، وہ اے آئی کی بنی ہوئی ہے. لوگ اس پہ آپ شیئرز دیکھیں، اس پہ آپ کامنٹ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن ان کا وہ غصہ جو ہے نا، وہ سڑکوں پہ نہیں نکل رہا، ان کا وہ غصہ کمنٹ میں نکل رہا ہے. ان کا وہ غصہ وہ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ نکل رہا ہے. جو غصہ سڑک پہ نکلنا چاہیے نا، وہ غصہ نکل رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر. وہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے، وہ اور وہاں پہ آرگنائز ہو کے کال نہیں دے رہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے یہ سب ہو گیا، اب آ جاؤ سڑکوں پر. سڑکوں پہ نہیں آ رہے. سر کیا ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ابھی آپ نے دو فیکٹرز کیا ہے کہ ایک ڈر ہے، دوسرا آرگنائز نہیں ہے. اگر میں اس کو تیسرا آپشن دوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات درست ہے یا غلط، کہ ریاست اور شہری کا سوشل کانٹریکٹ پاکستان میں اب تک مضبوط ہے ڈسپائٹ ایوری تھنگ. شہری ریاست سے خوش ہے، ریاست شہری کے ساتھ کوئی نہ کوئی ناطہ اس نے باندھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بنگلہ دیش، نیپال یا گریس جیسے حالات ہیں کہ لوگ باہر آئیں. جتنا ریاست دے رہی ہے شہری کو، شہری نے کم از کم کچھ نہ کچھ کر کے چونچا کرتا ہے، وہ ریزرویشن ایکسپریس کرتا ہے، لیکن دے آر ہیپی. ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری؟ نہیں، سوشل کانٹریکٹ کا بات کرنا، اور یہ دیکھیں اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں، تو میں آپ کی بات سے 50% تو ایگری کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ شہری جو ہے وہ ریاست سے بڑا خوش ہے. آپ یہاں پہ پیٹرول کی وہ قیمتیں دیکھیں، کراچی کی اگر آپ بات کریں جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی آپ سڑکیں دیکھیں، 2 سال پہلے بھی وہی تھیں جو آج ہیں. آج بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں ابھی ایمان وغیرہ کے ساتھ وہاں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اوور آل ریاست اور عام عوام کے درمیان بڑے کوئی اچھے وہ ہیں. عام عوام کو انہوں نے بانٹا ہوا ہے نا، آرگنائز نہیں ہے کلاس میں، اس میں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قومیتوں میں، جو کہ صحیح ہے. قومیتیں تو خیر ہیں ہی، وہ سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، پنجابی بھی ہے، وہ مہاجر بھی ہے. پھر اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پھر انہوں نے اگر کہیں پہ لوگوں کا کوئی غصہ ہے تو اس کے لیے انہوں نے وہ ٹی ایل پی بنا دی کہ وہ چلو یہاں سے نکال دو. وہ ہاتھ سے نکلنے لگے تو ان پہ ختم کر دیا، ان کو ختم کر دیا. تو وہ خود بناتے ہیں، لوگوں کا غصہ نکالا، ہاتھ سے وہ نکل گئے، سائڈ کر دی. اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا تو کیا. اب اس میں تو ڈیبیٹ ہے نا پوری، اچھا ہے غلط ہے. وہ تو اچھا یا غلط تو ہم بات ہی نہیں کریں، مطلب اس میں وہ نہیں ہے کہ اچھا یا غلط ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے. میری وہ نظر میں غلط ہے، آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے. صبر، اب چلیں، یہ آپ نے بہت باریک کام کیا آپ نے ابھی، اس پہ آپ کو داد دیتا ہوں میں. اچھا صبر، مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے کلاس کی بات کی نا کہ کلاس کے اندر بٹی ہوئی، میں آپ کے جو لیفٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں، لیفٹسٹ ایکٹیویزم کے اندر ایک کلاس کا فیکٹر نظر آتا ہے. خاص طور پہ مجھے وہ نظر آیا می ٹو موومنٹ کے دوران، کہ جہاں پہ لیفٹسٹ آرگنائزیشنز، لیفٹسٹ کلیکٹیوز نے چند لوگوں کو کال آؤٹ کیا، اور صحیح کال آؤٹ کیا. میں اس کے اوپر یہ بات نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر کوئی شخص کسی کو ہراس کر رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے اور اس کو کال آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن وہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ چند لوگ جو بہت صاحب استطاعت ہیں،
جو کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ویلز اینڈ ڈیلز کرتے ہیں، جن کے پاس لٹریچر فیسٹیولز کرواتے ہیں، وہ لیفٹسٹ سرکلز کے اندر بڑے سرگرم ہیں، ان کا ایک اورا ہے، وہ اپنے ساتھ ایک پورا کیری کرتے ہیں لوگوں کو ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ کے اندر کہ پہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب ان پہ جینوئن کال آؤٹ ہوئے وہ، تو لیفٹ ایز اے ہول، ایک دو کی ایکسیپشنز کو چھوڑ کے، انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ ساری کمیونٹی کا بندہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیفٹسٹ پاکستانی لیفٹسٹ کمیونٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کچھ چند کلاسز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے اور وہ پرنسپل سے زیادہ شخصیات کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو پہلے آپ کی بات سے یہ اختلاف ہے. آپ ہر الٹے بندے کو جو ہے لیفٹ یہ کمیونٹی سے جو ہے وہ تو یار وہ جو ہے اپنے وہ آپ کو جوڑ کہہ دیتے رہے ہیں ہیں کیا؟ لیفٹ، انہیں نہیں، اپنے آئیڈینٹیفائی آپ کو کر رہے ہیں، کہتے تو تو پھر میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بڑے لبرل قسم کے ہیں، وہ اپنے آپ کو کامریڈ کہلوانا پسند کرتے ہیں. آج کل تو لوگ کسی کو بھی یہ کامریڈ کہہ دیتے ہیں. نہیں تو آپ جو یہ ہے طے وہ کون مولانا کرے فضل گا؟ الرحمان کو بھی جو ہے وہ کامریڈ کہہ کے مخاطب کر سکتے ہیں. آپ صادر مطلب کہنے کو تو آپ کی زبان ہے، آپ کسی کو بھی کہہ نہیں، سکتے ہیں لیکن اور اگر لوگ پسند کرتے ہیں. ہاں بھائی وہ آج کل تو فیشن ہے، یہ والا تو آپ تو ہر کسی کو جو بھائی ہے نا اگر وہ آج کامریڈ کے اس میں مت چلے کھینچے ٹھیک نا. ہے، اچھا لیکن آڈیو میں نا بیک بالکل ٹو ہو رہی ہے، دا لیکن آپ نے اٹیک کر لیا تو میں آپ کو کاؤنٹر اٹیک کرتا نہیں ہوں. نہیں، وہ یہ ابھی آپ میرے دیکھ، ابھی آپ نے سوال کیا، ابھی آپ نہیں جواب آپ نے، دیں. لیکن آپ نے جب یہ بات کی نا کہ یار کہ آپ ہر الٹے سیدھے انسان کو آپ لیفٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہہ رہا ہے، عمار علی جان اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تم سوشل ڈیموکریٹ ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو، آپ الگ رہے. لیکن یہ بات ڈٹرمائن کرے گا کون؟ سمر عباس کریں گے، نغمہ کریں گے، عباد احمد کریں گے، ضیاء الرحمان کریں گے، کون کرے گا؟ وکیل کریں گے، منیزہ کاکڑ کریں گی کہ بھائی کہ کون لیفٹ ہے کون نہیں ہے. اگر ایک شخص آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے تو پھر میں ایز اے جرنلسٹ اس کو، میں اس کی اینٹی پہ لوں گا نا. میں اگر اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں یار میں سینٹر رائٹ کی پالیٹکس کرتا ہوں، میں سینٹر رائٹ کا ایکٹیویزم کرتا ہوں، میری سوچ سینٹر رائٹ کی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یار تم ہم میں سے نہیں. ہاں تو صحیح ہے. آپ یہ کس طریقے سے لوگوں کو لیفٹ کے دائرے میں رکھ رہے ہیں اور نہیں، لیفٹ کے ہم تو دائرے سے باہر اختلاف کر رہے نکال ہیں، رہے میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا. ہم تو اختلاف کریں کہ بھئی آپ کی جو پالیسیز ہیں ہیں؟ وہ سوشل ڈیموکریٹ ہیں. خیر وہ خود اس بات کو مانتے بھی ہیں، صحیح ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ سوشل ڈیموکریٹ ہیں. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی نہیں آپ تو ہو ہی نہیں اور آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. یا آپ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک آپ نہیں ہو، آپ کے نزدیک آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. آپ لیفٹ بھی ہیں، آپ کمیونسٹ بھی ہیں، آپ کارل مارکس کے فرسٹ کزن ہیں، وہ ہوں گے، کچھ ہوں گے، آپ ہوں گے. آپ کہتے رہے ہمیں، ہم آپ کو کبھی کاؤنٹر نہیں کریں گے، نہیں آپ ہوں گے. ہم نہیں سمجھتے. اچھا تو پھر آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے بھی تو ایٹ دا سیم ٹائم رائٹ دیں گے نا اپنا اوپینین جی 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 رکھنے کا. تو میرا نہیں، اوپینین یہ ہے. اف آئی گیٹ اٹ رائٹ، تو آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر بھی یہاں پہ میٹو کے الزامات لگے یا انہوں نے اپنی کلاس کا فائدہ اٹھایا، وہ لیفٹ کو یوز کرتے ہیں، لیفٹ انکلائنڈ ہوں گے، لیفٹ انکلائنڈ ہیں، اور وہ لیفٹ کو ایز اے فیشن یوز کرتے ہیں، اینڈ دے آر ناٹ ٹرو لیفٹ. نہیں. اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. جب می ٹو موومنٹ بھی آئی نا، اگر آپ می ٹو موومنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں وکٹم ہمیشہ خود سامنے آتا تھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو می ٹو یہ موومنٹ خیری بڑی وہ کنٹروورشل بات ہے. یہاں پہ جب می ٹو وہ موومنٹ آئی تو وکٹم سامنے نہیں آیا، صحیح ہے. میں ایسے لوگوں کو وہ جانتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال پہلے 5 سال پہلے میرے کسی جو ہے وہ دوست کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا. تو یہاں پہ جو می ٹو موومنٹ آئی تھی اس کا جو چہرہ تھا وہ تھوڑا الگ تھا، صحیح. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ایک مخصوص کلاس ہے، صحیح ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، ایک میڈیا کے بڑا ایک 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 وہ ادارہ ہے جس کے اونر ہیں، چیف ہیں، کون ہے، ان کے اوپر بھی لگا. انہوں نے تو سامنے والے کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا دی، صحیح ہے. کورٹ لے گئے، کیا کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے. وہ اینڈ میں اس بندے کو ملک سے باہر جانا پڑا، الزام لگانے والے کو. تو اگر آپ اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، اب وہ کوئی لیفٹ کے تو نہیں ہے، وہ تو ایک پراپر سرمایہ دار آدمی. تو اگر آپ ایک مخصوص کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا جو سوشل کیپٹل ہوتا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پھر کوئی آپ پہ کیا ہی کہہ سکتا ہے، کوئی آپ کا کیا ہی جو ہے وہ بگاڑ سکتا ہے، پھر کیا ہی عدالت، کیا ہی پولیس، کیا ہی الزامات. تو ایک مخصوص طبقہ جو آپ نے بات کی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ایک ریالٹی ہے. کرتے ہیں. ہاں وہ ایک ریالٹی ہے، وہ موجود ہے. کیا زبان بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لیفٹ انگریزی میں ہو رہا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور جو لیفٹ ایکٹیویزم اردو میں ہوتا ہے، سندھی میں ہوتا ہے، پشتو میں ہوتا ہے، بلوچ میں ہوتا ہے، وہ مختلف ہے؟ کس حوالے سے؟ یعنی جو ایکٹیویزم جو آن لائن ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایکٹیویزم ہوتا ہے جو انگریزی زبان میں کیا جاتا ہے، وہ ایلیٹ والا ہوتا ہے نا، وہ لوگ جو کہ
یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ جو ہے وہ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ سے پڑھ کے بڑی اچھی ٹرمینالوجی سیکھ کے، اور جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہ اس طرح کی ٹرمینالوجی کہتے تھے اچھا اس بات کا مطلب مجھے آج تک بورژوازی وہی کہنا نہیں آیا ہے، وہ اتنی مشکل اس کی پہلے کہ ہاں اب ان کا کہنے کا انداز ہے. تو بہت ساری ٹرمینالوجیز ایسی ہیں خیر کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فینسی سے لفظ استعمال کرنا، اور جو ہے وہ تو یہ تو ہے ایک مطلب. اور پھر وہ وہیں کا پورا ایک وہ لے کے آتے ہیں، وہ وہاں کی جبکہ گراؤنڈ ریئلٹیز الگ ہیں، یہاں کی الگ ہیں، آپ دونوں کو وہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ جب آتے ہیں ان کا گراؤنڈ پہ اتنا ایکٹیوزم شروع سے نہیں ہوتا، پڑھنے کے لیے چلے گئے وہ اے لیولس کیا وہاں پہ کوئی اچھا کوئی پولیٹیکل سائنس وغیرہ کچھ اس طرح کا پڑھ لیا، کوئی یہ سوشولوجی یا پولیٹیکل سائنس، اور پڑھ کے یہاں پہ آ گئے، یہاں پہ وہ ایکٹیوزم کیا، وہ وہاں کا سب دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، وہاں کا سب سیکھ کے آئے ہوئے ہیں، گراؤنڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. سمر اب کیونکہ ہم یہ پوڈ کاسٹ کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، میں تھوڑا سا گیئر کو تھوڑا سا اور ہائی پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جب ہم ریاست سے بات کرتے ہیں نا کہ لیفٹسٹ ایکٹیویزم کی جو بھی ہوا ہے یہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ تعداد کم ہے، آرگنائز نہیں ہے، تو ریاست کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں سمجھتی لیفٹ کو، اور وہ یہاں پہ اگر کوئی بھی ریلی ویلی چل گئی یا کوئی نعرہ لگ گیا تو اس وقت ہی ایکشن میں آئے گی. بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ان کو ایسا لگے کہ یار ہماری ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے یا نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ ہے کہ لیفٹ کا ایکٹیویزم. مگر وہ ایک بات آپ لوگوں کے لیے استعمال کرتی ہے، وہ ہے یوزفل ایڈیٹس. وہ یہ کہتی ہے کہ یار یہاں پہ اس وقت وی آر فائٹنگ بلوچ لبریشن آرمی، ٹھیک، یہ اپنے آپ کو لٹریچر فیسٹیولز میں نیشنلسٹ موومنٹ دکھاتے ہیں، سیوک رائٹس موومنٹ دکھاتے ہیں، نیشنل رائٹس موومنٹ دکھاتے ہیں، لیکن اپنے اسٹڈی سرکلز کے اندر یہ ہو جاتے ہیں لبریشن موومنٹ. وہ اللہ نظر بلوچ ہو، وہ کوئی ہو، وہ انہی اسٹڈی سرکل سے نکل کے آتے ہیں. اور جو لیفٹ کے ہمارے یہ یوزفل ایڈیٹس ہوتے ہیں وہ ان کو پلیٹ فارم دیتے ہیں، ان کو کور کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ بلوچ رائٹس موومنٹ ہے یا یہ کسی ایک پرٹیکولر ایتھنیسٹی کے حقوق کے لیے. اصل میں ہماری ایک جنگ ہے، وہ ہمارے لوگ شہید کرتے ہیں، ہم ان کے لوگ مارتے ہیں. آپ لوگ نہ 3 میں نہ 13 میں، بیچ میں آپ لوگ کینن فوڈر کے طور پہ ان کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا بوان کا بھی ایک ٹویٹ تھا، اس نے کہا کہ یار یہ بالکل ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو دہشت گرد تنظیم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح گھیرتے ہیں، ان کے وہ آپ کے ہماری موومنٹ کہاں ہیں. ان تمام چیزیں یہ ایک گرے ایریا ہے، سفید اور سیاہ کے بیچ میں یہ پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں اس کے اندر لوگ مر رہے ہیں، گولی چل رہی ہے، ریاست بھی کے لوگ بھی مر رہے ہیں، ادھر بھی یہاں پہ جو بچہ ہے وہ ہتھیار اٹھا رہا ہے. ان سب میں آپ لوگ بیچ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اور جب آپ لوگ بیچ میں آتے ہیں تو آپ ریاست کو پورا کا پورا ظالم قرار دے دیتے ہیں، اور جو ریزسٹنس موومنٹ ہوتی ہیں یا لبریشن موومنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ معصوم کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا جہاں ظلم ہے وہ ہے، ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ ریاست یہاں غلط کر رہی ہے. مہارنگ بلوچ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھی تھی دھرنا دے کے، کیا کہہ رہی تھی کہ آپ ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے آئے ہیں. ریاست نے بات نہیں کری، ان کو بھگایا، ان کو مارا. جب وہ کوئٹہ میں بیٹھے وہاں پہ ان کو مارا. تو جب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو بات کرنی چاہیے. اگر بات کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے، کیا جنگ کا کوئی آپشن ہے، آپ وہ کر لیں. جنگ سے اب تک کون سا مسئلہ حل ہوا ہے؟ جنگ سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ اگر مارا ماری سے اگر خون وہ بہانے سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ کریں. لیکن جو دوسری سائڈ اگر وہ بات نہیں کر رہی، وہ ریاست کو چیلنج کر رہی ہے، صحیح ہے، تو پھر کیا ریاست کے پاس یہ آپشن نہیں رہتا کہ وہ یہاں پہ اگر وہ بولان ایکسپریس کے اوپر قبضہ کر رہی ہے، معصوم کو مار رہی ہے، تو وہ کہے گی کہ بھائی آپ ہوتے کون ہیں بات کرنے والے؟ آپ نے تو یہاں پہ یا تو آپ یہ اون کریں کہ یو آر ریپرزینٹیو آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. اف یو آر ناٹ ریپرزینٹیو آف دیٹ آرگنائزیشن، اف یو آر ناٹ این الیکٹڈ ممبر، وائی شوڈ وی ٹاک ٹو یو؟ دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی وہ ہو رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم کوئی بھی ٹیرر اٹیک ہو اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، چاہے وہ اگر وہ جو ہے وہ لیبرز کو مار رہے ہیں اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ بھائی آپ لیبر کو نہیں مارے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر انہی کے کچھ لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایک راستہ موجود ہے، بات کرنے کا راستہ آج بھی موجود ہے، تو وہ آپ کو پرسو کرنا چاہیے. Here we have a disagreement. ہم اس کو آگے نکلیں گے، مجھے پتا آپ کہاں لے کے جانے میں وہاں جا نہیں رہا. لیکن مجھے یعنی میری رائے یہاں پہ یہ ہے سمر، لیکن
کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے چاہے وہ ریاست ایک ٹپکتی ہوئی چھت ہے، ناقص چھت ہے، لیکن میں اور آپ اس کانسٹیٹیوشن کے پابند. لیکن اگر ایک گروپ آتا ہے اور اس کے بعد مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست نے بہت زیادہ لبرٹی دی ہے جس کی وجہ سے کچھ ملیٹنٹ آرگنائزیشنس نے فائدہ اٹھایا ہے، اگر آپ اس کے بعد ایک کلمنیٹ کر رہا ہے ٹیرر اٹیکس میں، تو ریاست کو یہ حق موجود ہے اس کے پاس کہ وہ اس کے پاس مونوپلی آف وائلنس ہے، لیکن آف کورس انڈر کانسٹیٹیوشن. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو جبری طور عدالتیں پر. موجود ہیں، چیزیں یہ موجود ہیں. ایک پیسفل اسٹرگل ہونی چاہیے. میں کبھی بھی کسی آرم اسٹرگل کو سپورٹ نہیں کرتا، میں ہمیشہ اس کو کنڈیم کرتا ہوں. کوئی بھی آرم اسٹرگل ہو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم ایک جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹرگل پہ یقین وہ رکھتے ہیں، اور پولیٹیکل اسٹرگل ہونی چاہیے. آخری سوال سما، ریسنٹلی جو فاؤنڈیڈ جیکار جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز، اور اس نے کام کیا تھا افغان ریفیوجیز کے اوپر کہ جو ان کی ریپیٹریشن ہوئی، والنٹری ریپیٹریشن، یا یہ کنٹروورشل ہے یہ بات، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے، اگر میں ایز اے ریاست پاکستان بیٹھا ہوں، میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ آئے تھے، ہم نے آپ کو ہمارے ملک میں رکھا، 1980s میں آئے آپ لوگ، لیٹ 1970s میں آئے، آپ کی جنریشنز ہوئیں، لیکن اب ہمارے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ پلیز لیو. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ جیو اسٹریٹجک مسائل چل رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اور ہم وی آر یوزنگ اٹ ایز اے لیوریج، ایز اے کارڈ کہ یار جو آپ لوگ تمام ہے افغان بستیاں خالی کریں اور اب آپ لوگ جائیں. کیا آپ کو اس بات پہ آپ کی آرگنائزیشن کو اعتراض تھا؟ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والنٹری ریپیٹریشن نہیں ہے. ہم اس کو اللیگل ڈپورٹیشن کہتے ہیں، کیونکہ والنٹری ریپیٹریشن میں جو ہے وہ دونوں لوگوں کا کنسنٹ ہونا ضروری ہے. وہ اپنے مرضی سے اگر جو ہے وہ جا رہے ہوں. یہاں پہ جو 1980s میں لوگ آئے، اس وقت ضیاء الحق نے ان کو راشن کارڈ وغیرہ بھی دیے. ان کو ریاست نے یہاں پہ پہلے خود بستیاں بنا کے دیں. اب جب وہ یہاں پہ انٹیگریٹ ہو گئے، اب وہ یہاں پہ رج بس گئے، ان کی یہاں پہ شادیاں ہیں، ان کے یہاں پہ بچے ہیں، اب ان کا کوئی خاندان کا بندہ وہاں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے بزنسز یہاں پر ہیں، ان کے سارا خاندان اب یہاں پر ہے، ان کے بچوں کی یہاں پہ تعلیم ہے، ان کی جو ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن اب یہاں پہ موجود ہے. تو آپ ان کو اوور دا نائٹ آپ اٹھا کے ان کو وہاں نہیں ڈال سکتے صرف اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے. آپ جو ہے وہ ریفیوجیز کو، اور یہاں پہ جو طبقہ آیا تھا جو کہ کچی آبادیوں میں یہ سوراب کوٹ کی طرف اور اس طرف رہ رہا تھا، وہ ایک بہت ہی ورکنگ کلاس طبقہ تھا. کیا افغان یہ طالبان کے بڑے بڑے جو نام ہیں، ان کے جو گھر والے یہاں ڈیفینس کلفٹن میں اور اسلام آباد میں رہتے ہیں، کیا ان کو نکال دیا گیا؟ جو آپریشن ہے وہ تو بالکل ایک ورکنگ کلاس کے اوپر ہے. جو آپ نے اب تک کتنا سنا ہے کہ جی ڈیفینس میں یا اسلام آباد میں کسی پوش علاقے میں کسی افغان کا گھر جو ہے وہاں جہاں پہ اس کے بچے رہتے تھے ان کو نکال کے گھر جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا ہے. لیکن آپ کو ایسی کئی نیوز ملیں گی کہ جی کچی آبادی جو تھی اس کو بلڈوز کر دیا گیا. اور ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آئے کہ لوگوں کے جب لوگوں نے دیکھا کہ اب تو ان کو نکال رہے ہیں، لوگوں نے اگر قرضہ انہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا وہ قرضہ نہیں دے رہے، زمینوں پہ جو ہے وہ قبضے فوراً ہی شروع ہو گئے وہ جیسی انہوں نے زمین گرائی. تو ایک کیوس ہے اس حوالے سے. ریاست کو خود نہیں پتہ، ریاست ایک طرف اعلان کرتی ہے ہم نکال لیں. انہوں نے میاں والی میں ریپیٹریشن کیمپ بنا دیا. میاں والی میں مشکل سے 100 افغان ہو گئے، ان کے لیے ریپیٹریشن کیمپ اتنا بڑا بنا دیا کہ جیسے وہاں کوئی 5000 لوگ رہتے ہیں. ریاست کو خود نہیں پتہ کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں. پھر ایک بہت بڑی اس میں ایشو یہ ہے، ایک عام جو آدمی ہے جو کہ نان پشتون ہے، میں اور آپ ہیں، نہ آپ پشتون نہ میں، ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کون پشتون ہے کون افغان ہے. ٹھیک ہے، نہ پولیس والے کر سکتے ہیں یہاں. دونوں ہیں تو دونوں پشتون، کون پاکستانی کون افغان ہے، کون پاکستانی ہے کون افغانستان کا نیشنل ہے، رائٹ. تو اس میں تو ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے کہ پاکستانی پشتونوں کو اٹھا لیا، ان کو لے گئے، بعد میں پتہ چلا بھائی یہ تو پاکستانی ہے. اس کے ہر بندے کے جیب میں تو شناختی کارڈ نہیں ہوتا. بعد میں اس نے گھر والوں سے شناختی کارڈ وہ منگوا کے دکھایا. پولیس والا کہنے لگا یہ تو تم نے جعلی بنایا ہو، کیونکہ افغانوں کے تو جعلی بھی بنے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. ریاست کو خود نہیں پتہ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا. وہ ریاست ایک طرف جو بستی افغان بستی جو مسمار کی گئی ہے تو وہ سب تو نہیں چلے گئے، تو ریاست اتر ہو گئے سب. تو ریاست کا جو ایک آرگومنٹ ہے، اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ، وہ کہتے ہیں سیکورٹی کا.
وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یار جتنے بھی سوسائڈ دھماکے ہوئے ہیں, جو بھی ٹیررزم کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں آپ کو لنک اپ ہوتا ہے کہ کوئی افغان ریفیوجی آتا ہے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی 3 جنریشن 2 جنریشن یہاں پہ آ گئی ہے, رج بس گئے ہیں, اچھا وہ ورکنگ کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں, جو کہ امیر افغان ریفیوجی تھا وہ اس نے انٹیگریٹ ہو گیا, وہ پوش علاقوں کے اندر, وہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے, الیکشن جیت بھی رہا ہے, اب وہ پاکستانی ہو گیا. لیکن جو غریب افغان ہے وہ اس کو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بس 2 گھنٹے کے بعد آپ خالی کریں. دوسری طرف ریاست کا آرگومنٹ ہے, وہ یہاں پہ کہہ رہی ہے اچھا سیکورٹی آرگومنٹ ہے. اٹس ناٹ اے بیڈ آرگومنٹ بائی دا وے, کہ یار کہ یہاں پہ اگر میری سیکورٹی کو کمپرومائز کر رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اٹھیں, دیر از نو پلیس فار یو ان دس کنٹری. اس کا ایک مڈ پوائنٹ ہونا چاہیے. وہ مڈ پوائنٹ کیا آپ کے پاس ہے؟ ہاں, یہ جو سیکورٹی آرگومنٹ ہے نا, یہ پاکستان میں نیا نہیں ہے, یہ پورے یورپ میں چل رہا ہے, یہ یو کے میں بھی چل رہا ہے, یہ ہر جگہ چل رہا ہے. ٹرمپ بھی یہی وہ آرگومنٹ کر رہا ہے نا, اگر وہ افغانوں کو اب نہیں ویزے دے رہا, وہ کہہ رہا ہے جی سیکورٹی ایشوز ہیں. وہ جو ابھی ایک واقعہ کچھ ہفتے پہلے ہوا تھا, ان کا بھی جو ہے وہ سیکورٹی. تو پوری دنیا میں جو ریفیوجیز کے خلاف جو ایک پورا نیریٹو ہے وہ سیکورٹی کے اوپر ہی بیس ہے کہ جی سیکورٹی. لیکن پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ وہ قانون موجود ہے, آپ جو ہے وہ بلینکٹ وہ نہ کریں. بلینکٹ صحیح ہے, قانون موجود ہے, جو کرائم کر رہا ہے اس کو آپ کے پاس جو ہے وہ عدالتیں بھی موجود ہیں, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں, آپ کی اپنی ریاست کی ہیں, آپ ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں, جو سزا ہوتی ہے وہ کریں. اور اگر انہوں نے کوئی سیریس کرائم کیا ہے آپ ان کو سزا دیں, آپ ان کو ڈپورٹ کر دیں, آپ اس کو ڈپورٹ کریں. لیکن جو لوگ یہاں پہ پیسفلی ہیں, یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں, یہاں پہ نان بھائی ہیں اور لوگ ہیں, وہ ان کی آپ کی انفارمل جو اکانومی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, ان کا کنٹریبیوشن ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ آئے اور وہ ہمارے اوپر بوجھ تھے, نہیں تھے. آپ جو ہے وہ یو این سے بھی پیسہ لیا کرتے تھے ان کے لیے, آپ جو ہے وہ یورپی یونین سے بھی پیسہ لیا کرتے تھے ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے. ملینز آف جو ہے وہ ڈالرز آئے جو کبھی ان تک پہنچے بھی نہیں, کبھی ان تک نہیں پہنچے. اگر آپ کسی افغان بستی میں جا کے دیکھیں, وہاں اسکول تک نہیں تھا, کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں تھی, تو فنڈ تو لگے ہی نہیں ان پہ, بلکہ الٹا یہ آپ کو پیسے دے رہے تھے, اس آپ کی انفارمل اکانومی میں اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوشن کر رہے تھے. تو آپ نے وہ بھی مد نظر رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. سمر, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اٹ واز اے لولی پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم نے ڈس ایگری بھی کیا, اور ابھی تک ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو اختلاف کرنے کے جو ہوتے ہیں نا رولز وہ پتہ ہیں. میں اور آپ 11 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہماری بہت ساری پوزیشنز الگ ہیں, لیکن ان پوزیشنز کے باوجود ہمارا پرسنل تعلق کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوا. اور آئی ہوپ دیٹ وی ڈس ایگری مور. انجوائے کراچی. انشاءاللہ اگلا پوڈ کاسٹ نغمہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ.